الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على نوره الأنور وعلى آله وصحبه الدرر والغرر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الأكبر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کوئی بندہ خاموش نہ رہے، مل کے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. دعا فرمائیے اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ بھائی عامر صاحب اور بھائی مدثر صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ثانیہ فاجرہ پر انہیں صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب ہماری موت کا وقت ہو تو اللہ کرے یا ہم شہر مدینے میں ہوں یا مدینے والا ہمارے سامنے ہو. شاعر نے بڑے خوبصورت شعر لکھے. بس ایک ہی شعر پڑھ کے، بس ایک حدیث پڑھ کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا، توجہ رکھیے گا. شاعر کہتا ہے: میں جس ویلے بھی کرلاواں، میں جس ویلے بھی کرلاواں، مدینہ سامنے ہووے، میں اکھ کھولاں یا سو جاواں، میں اکھ کھولاں یا سو جاواں. مل کے کہنا ہے مدینہ سامنے ہووے، حیاتی دا پتہ کوئی نہیں، کدوں مک جاوے رب جانے. حیاتی دا پتہ کوئی نہیں، کدوں مک جاوے رب جانے. پر جے ہون آخری ساواں، جے ہون آخری ساواں، مل کے کہیے مدینہ سامنے ہوئے. دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے
جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر واپس اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ جس کا نمبر آ رہا ہے وہ یہ جہان چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، تو یہ بات حقیقت ہے، اٹل ہے، اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیشہ والی زندگی قبر اور آخرت والی زندگی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم اپنے دامن میں لے کر جائیں، ایسا کون سا کام ہے جس کا ہمارے عمل میں ہونا ضروری ہے تو قبر اور آخرت والی زندگی ہماری آسان ہو جائے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بول دیں بھئی ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس ہو، جس کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوگی تو قبر بھی پھر ہماری روشن ہو جائے گی، آخرت میں بھی ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میرا فیصلہ ہو بالکل نہیں ماننا، فیصلہ سناتا ہوں مدینے والے کا۔ نبی رحمت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز ایسی بتائی ہے، حضور نے فرمایا جس کا ہونا تمہارے لیے ضروری ہے، پھر قبر جانے اور میں جانوں، قبر جانے اور میں جانوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، انشاءاللہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبونی وحب اہل بیتی علی سبعۃ اشواط للہ تعالی۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں میری محبت، سرکار فرما رہے ہیں میری محبت، وحب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت، حسن حسین فاطمہ مولا علی، فرمایا ان کی محبت اور میری محبت علی سبعۃ اشواط للہ تعالی۔ حضور فرماتے ہیں جس کے سینے میں میری اور میرے آل کی محبت ہوگی، 7 جگہوں پر یہ محبت اسے کام آئے گی۔ آسمان بھی ساتھ، کعبے کے چکر بھی، بولتے جائیں اونچی آواز سے، قرآن کی منزلیں بھی ساتھ، زمینیں بھی ساتھ، اور فرمایا مقام بھی ساتھ جہاں پر یہ محبت تمہارے کام آئے۔ میں تفصیل نہیں کروں گا، اگر اسی ایک حدیث کو کھولا جائے تو 1.5 سے 2 گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے۔ میں بالکل مختصر اور جامع آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو حضور نے فرمایا بس وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی چیز سننی ہے کہاں کام آئے گی؟ حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت کہاں کام آئے گی؟ سنیے، حضور فرماتے ہیں عند الموت، عند الموت، بندے میری محبت جس کے سینے میں ہوگی، میری محبت سے جس کا سینہ منور ہوگا، حضور فرماتے ہیں موت کے وقت میری محبت اسے بڑا کام آئے گی، موت کے وقت اسے میری محبت کام آئے گی۔ جس کے سینے میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی پھر وہ لا وارثہ نہیں ہے، میں اس کا خود وارث ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں موت ایک ایسی حقیقت ہے میرے بھائی، 100 ڈاکٹر بھی مل کے نا مریض کو بچا نہیں سکتے۔ جس نے مرنا ہو اس نے مر ہی جانا ہے۔ کروڑوں روپے والا انجیکشن جو لگا دینا بندے کو، اگر رب کی طرف سے حیاتی ہے تو بچ جائے گا، اللہ کی طرف سے حیاتی کی ڈور نہیں ہے، دھاگا ختم ہو گیا ہے، بڑے بڑے مل کر بچا نہیں سکتے، تو نزع کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب سارے چھوڑ جائیں گے
میرا پیار سینے میں رکھ کے آنا، موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب ہوگا اور تکلیف بھی ایسے ہوگی جیسے کسی چیونٹی نے تمہیں کاٹا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو محبت رسول کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ موت کے وقت یہ فائدہ دیتی ہے۔ اب دوسری جگہ سننی ہے تو بول دیں۔ نبی رحمت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کے وقت بھی میری محبت کام آئے گی۔ حضور اور کہاں کام آئے گی؟ فرمایا عند القبری، عند القبری، جب چنگے چنگے یار سجن بیلی مونڈیاں تے تینوں چکن گے، کندھوں پر اٹھا کر تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وہ بیلی جو ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر گزار نہیں سکتے تھے، فرمایا وہ موڑ کے ساتھی تمہیں قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر میرا پیار لے کر قبر میں آئے گا تو میں توڑ کا ساتھی ہوں، جب سارے چلے جائیں گے میں قبر میں آؤں گا اور تیری قبر کو رنگ لگا دوں گا۔ اب موت کے وقت بھی حضور کی محبت کام آ رہی ہے، قبر میں بھی، بولو تو صحیح نا، قبر میں بھی حضور کی محبت کام آ رہی ہے۔ دو جگہ ہو گئی، 5 رہتی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں۔ تیسری جگہ ذرا سماعت فرمائیں۔ قبر میں بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے، بڑی کٹھن بات ہوتی ہے، اندھیری قبر ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں واقعی اندھیری قبر ہے، بچھوؤں کا گھر واقعی ہے، سانپوں کا گھر واقعی ہے جناب، اس کے اندر عذاب کے تمام لوازمات موجود ہیں، لیکن منکر کے لیے، ماننے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بولو تو صحیح نا، ہم کوئی منکر تھوڑی ہیں، ہلے تے اسی حضور نو ویکھیا کوئی نہیں تے کلمہ پڑھ دیں۔ جب ہم نے ویکھا نہیں، دیکھا نہیں تو کلمہ پڑھا ہے، تو جب ہم دیکھیں گے تو کتنا زور سے کلمہ پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ منکر کے لیے سب کچھ ہے، ماننے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو، جہاں حضور آتے ہیں وہاں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ اب تیسری جگہ سماعت فرمائیں، حضور فرماتے ہیں مشکل وقت ہوگا قبر میں، 2 فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فرمایا میری محبت سینے میں لے کر آؤ گے، سوالوں کے جوابوں میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ 3 چیزیں، اب چوتھی چیز سنا رہا ہوں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ 4 یاروں کا صدقہ، چوتھی چیز سماعت فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت والے دن قبر سے اٹھنے کا وقت آئے گا، عند الحشری یعنی میدان معاشر میں جمع کرنے کے لیے جب اٹھایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کوئی کس حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا؟ جو مجھ سے پیار کرنے والا ہوگا وہ قبر میں ایسے اٹھے گا جیسے دلہا اپنی سیج سے اٹھتا ہے۔ بولو تو صحیح نظر آ رہا۔ 4 جگہوں پر حضور کی محبت کام، اب باقی 3 جگہ رہ گئی ہیں، جلدی جلدی میں نے سنانا ہے تاکہ ختم شریف پڑھیں اور ہم دعا کریں۔ یہ حدیث بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں، اگر مرنے والے کی بخشش ہوگی تو حضور کے فرمان کے صدقے ہوگی۔ میری بات ہے نہ بولیں، بات ہے مدینے والے کی، ذرا سماعت فرمائیں۔ 5ویں جگہ حضور نے فرمایا قبر سے اٹھتے وقت میری محبت کام آئے گی۔ حضور پھر کب کام آئے گی؟ فرمایا عند الکتابی، جب نامہ اعمال دینے کا وقت آئے گا، جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ برباد ہو جائیں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا نامہ اعمال، وہ آباد ہو جائیں گے۔ سورت واقعہ میں ہے اصحاب الیمین، اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو عند الکتابی، کتاب تمہارے دائیں ہاتھ میں ملے، میری محبت سینے میں لے کر آؤ، میدان محشر میں دائیں ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ نامہ اعمال دیا جائے۔ 5 چیزیں ہو گئی، 6ٹھی چیز بول رہا ہوں، بولو ذرا حضور پھر کہاں کام آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں عند المیزانی، میری محبت کام آئے گی جب تمہارے اعمال کو تولا جا رہا ہو۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، کر دوں؟ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ جب عمل ہم کرتے ہیں تو تو کہتا ہے کم از کم 1 نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، دیتا گن گن کے ہے، دیتا ایسے نا جی، جماعت سے نماز پڑھیں
تو جناب 27 درجے زیادہ نیکی ملتی ہے. اکیلا پڑھے تو وہی ایک نماز کا ثواب ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ جب تو نے نیکیاں دی ہیں ہمیں تو گن گن کے دی ہیں، اب جب تو لے رہا ہے فرمایا لوں گا گن کے نہیں، لوں گا وزن کر کے. بولو تو صحیح نا یار. یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا. جب بھائی ایک کے بدلے 10 مل رہی ہیں، ایک کے بدلے 27 مل رہی ہیں، یا اللہ تو پھر یہ کافی تھا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، بس بات ختم ہو گئی. فرمایا نہیں، پھر تو پچھلی امتیں نمبر لے جائیں گی، ان کی 1000 برس کی عمریں ہیں، ان کے تو پھر اعمال بڑھ جائیں گے. یہ ہے محبوب کی امت. لوں گا ان سے گنتی کر کے، جب دینے کی باری آئے گی وزن کروں گا تاکہ پتہ چل جائے کس اخلاص سے انہوں نے نیکی کی ہے. جب وزن ان کا بڑھ جائے گا پھر ادھر بھی بیڑے پار ہو جائیں گے، ادھر بھی بیڑے پار ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اندل میزانی، فرمایا میزان کے وقت میری محبت کام آئے گی. اب آخری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، سننا ہے تو زور سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. حضور اور کہاں کام آئے گی؟ فرمایا عند الصراطی، عند الصراطی، فرمایا بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز جب پل پہ میرا امتی گزرے گا، اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی بندے کو کوئی گزار نہیں سکے گا، لیکن میری محبت لے کر جو آئے گا فرمایا ادھر مجھے دیکھتا جائے گا، ادھر پل پار کرتا جائے گا. امام اہل سنت نے اسی لیے فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اب حضور کی محبت اتنی جگہ پر کام آ رہی ہے تو مجھے بتاؤ جس جگہ حضور کی محبت کام آ رہی ہے تو وہ کام کرنے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ لوگ اعمال کی طرف آپ کو زیادہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی محبت اتباع رسول کا نام ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اتباع حضور کی بھی ضروری ہے، لیکن اتباع اور چیز ہے، محبت مصطفیٰ اور چیز ہے. ایک بندہ عمل کرتا رہے اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، کیا وہ بخشا جائے گا؟ وہ بالکل نہیں بخشا جائے گا. سورۃ والعصر پڑھ لو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ہے ایمان، پہلے ہے محبت. محبت کا تعلق ہے دل سے. دل میں چاہت رکھ مدینے والے کی، دل میں چاہت رکھ مصطفیٰ کی. حضور کی چاہت جب تیرے سینے میں ہوگی، پھر اگر ٹوٹی پھوٹی بھی تیری نماز ہوگی تیری وجہ سے قبول نہیں ہوگی، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے قبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا کام جو ہمیں 7 جگہوں پہ کام آئے گا. میں کہتا ہوں بندہ جیے تو اس کے لیے، مرے تو اس کے لیے، رہے تو اس کے لیے. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو نیت یہی کر لیں، حضور کی محبت میں جئیں گے، حضور کی محبت میں مریں گے انشاءاللہ. پھر مرنے کی دیر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق شہ بطحا کا داغ لے کے چلو، لحد میں عشق شہ بطحا کا داغ لے کے چلو، اندھیری قبر سنی ہے چراغ لے کے چلو. اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے. وما علینا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، اس محفل پاک میں جتنے احباب شریک ہوئے، جو کلمات خیر انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے، کلمہ طیبہ، درود پاک، قل شریف جتنی بھی مقدار میں پڑھا گیا، طلباء نے اس محفل پاک میں قرآن مجید کے سپارے پڑھے اور الہ العالمین تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، ختم قرآن مجید پڑھا گیا اور پرچے میں میرے ملک جتنا کلام کیا گیا 70 مرتبہ قرآن مجید کے ختمات کیے گئے. سپارے اور سورت یاسین 691 مرتبہ، سورت واقعہ 200 مرتبہ، سورت ملک 175 مرتبہ، درود پاک 11,000 مرتبہ پڑھا گیا، کلمہ طیبہ 5,000 مرتبہ پڑھا گیا، سورت رحمان
500 مرتبہ پڑھی گئی اور حاضرین نے مل کر سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص تلاوت کی۔ مولا یہ ساری نیکیاں تیری جناب میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی رحمت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب مل کر ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اہل بیت اطہار، تابعین تبع تابعین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شہیدان اسلام، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے حنین، بالخصوص شہیدان کربلا کی پاک روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان پاک لوگوں کا صدقہ، ازواج مطہرات کا صدقہ، بالخصوص مخدومہ کائنات بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، یا اللہ اس کا ثواب بھائی آصف علی، بھائی عامر علی، مدثر علی اور مبشر علی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا مرحومہ کی بخشش فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہتے ہوئے آمدن صاحباً میرے مولا جو غلطیاں سرزد ہوئیں اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرما۔ مولا تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بغیر حساب کے مرحومہ کی بخشش فرما دے۔ جو نیکیاں مرحومہ نے دنیا میں رہ کر کی اولاد کی شکل میں، اس کے علاوہ جو نیک اعمال ان سے سرزد ہوئے، مولا تو کریم ہے، چھوٹی نیکی پر بھی اپنے بندے کو بخش دیتا ہے۔ مولا مرحومہ نے جتنی نیکیاں کی ہیں ان کا صدقہ مرحومہ کی بخشش فرما دے، مرحومہ کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعائیں مرحومہ مغفورہ کے حق میں قبول فرما، اس خیرات کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما۔ تو بند پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، مومن کی دعا بھی بند قبر میں پہنچا سکتا ہے۔ میرے مولا ہم سب تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس کوشش میں ہیں، تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا قبول فرما لے، ہم گناہ گاروں کی دعا قبول فرما، مرحومہ کی بے حساب بخشش فرما۔ مولا ہماری دعائیں حضور کے وسیلہ سے منظور فرما، اور مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں اپنی والدہ کی آنکھیں نماز پڑھ کر ٹھنڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اور اس محفل میں دعا کرتا ہوں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو شہید ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر، یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ 57 یا 58 ممالک ہیں مسلمانوں کے، یا اللہ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کی حمایت میں سب مسلم امہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ مظلوموں کی غیبی مدد فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا